على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية للمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ڈھلے کی دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز جس کی 4 رکعت ہوتی ہیں وہ 2 رکعت پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا اور پھر سجدہ کے سامنے جو ایک لکڑی گڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس پر اپنا ایسے ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا لی. اس وقت نماز پڑھنے والے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو وہ دونوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کی جلال کی وجہ سے اور آپ کی عظمت کی وجہ سے گفتگو نہیں فرماتے تھے. ایسے میں جو جلد باز لوگ تھے وہ نکل گئے اور باہر نکل کے آپس میں بات کرنے لگے. تو کہنے لگے کہ کیا نماز آدھی کر دی گئی ہے؟ یعنی 4 رکعتوں کے بجائے آج ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو لوگوں میں ایک صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ذو الیدین کہتے تھے، 2 ہاتھوں والے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ عام روٹین سے تھوڑے زیادہ بازو لمبے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں یا آج نماز آدھی کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز آدھی کر دی گئی. تو ذو الیدین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں، آپ پھر بھول گئے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے مزید 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اٹھ کر بیٹھے، پھر تکبیر کہی سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اٹھ کر بیٹھے اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں اور صراحت بھی ہے کہ یہ نماز عصر کی نماز تھی. اس روایت میں الفاظ ہیں ظہر یا عصر میں سے کوئی ایک نماز تھی. صحیح مسلم میں راوی بیان کرتے ہیں یہ عصر کی نماز تھی. اور سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے ذو الیدین کے یہ کہنے پر صحابہ سے تصدیق کی کہ کیا ذو الیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھا کر سجدہ سہو کی. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلا جو باب سے متعلق مسئلہ ہے جو میرے سفر پہ جانے سے پہلے باب شروع ہوا تھا، سجدہ سہو کا بیان، کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے مداوع کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. آپ کو گمان یہ ہوا کہ آپ نے 4 رکعت پڑھا دی. تو اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس طرح باقی صحابہ خاموش رہے اور پھر بالآخر ذو الیدین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا نماز ہی مختصر کر دی گئی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوتی تو ممکن تھا کہ ظہر کی نماز کو مختصر کر دیا گیا. تو یہ 2 ہی باتوں کا احتمال تھا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا پھر یہ کہ نماز قصر کر دی گئی ہے اور اس کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں آئندہ سے پڑھی جائیں. تو آپ نے فرمایا ایسا دونوں باتوں میں سے کچھ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 4 رکعت پڑھائی.
تو اس پر صحابہ سے تصدیق بھی کی کہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث سے متعدد مسائل جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا ممکن ہے کہ امام نماز میں بھول جائے اور کوئی بھی اس کو یاد نہ کروائے، یہاں تک کہ وہ نماز میں سلام پھیر دے، اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی اس کو یاد کروائے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے۔ تو اگر بعد میں کوئی یاد کروائے اور اس دوران نماز سے متعلق کی کچھ گفتگو ہو جائے تو وہ گفتگو نماز کو باطل نہیں کرتی، جتنی پڑھی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، جو رہ گئی ہے وہ اٹھ کر پڑھ لی جائے، یا جو اضافی پڑھ لی گئی ہے اس کی جگہ بھی سجدہ صاف کر لیا جائے تو نماز ٹھیک ہوگی، اس کو مکمل دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو پڑھی تھی ان کے اوپر ہی مزید 2 رکعت پڑھی، آپ نے 4 رکعت دوبارہ سے نہیں پڑھائی۔ تو بعض لوگوں کا یہ جو مسلک ہے کہ اگر گفتگو ہو گئی تو پھر ساری نماز جو ہے وہ دوبارہ دہرانی پڑے گی، یہ مسلک حدیث کے مطابق درست نہیں۔ ہاں علماء میں سے بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ یہ گفتگو اس نماز سے متعلق ہی ہو، اور جس جگہ نماز پڑھی گئی ہے وہیں پر وہ لوگ موجود ہوں، تو پھر تو جو جیسے 2 رکعتیں پڑھی گئیں اس کے بعد 2 مزید رکعتیں پڑھ کے سجدہ صاحب کر لیا جائے تو کافی ہے۔ لیکن مثلا کوئی بندہ اٹھ کر چلا گیا اور بعد میں اس کو جا کے یاد آیا، یا بہت ساری اور بات چیت ہونی شروع ہو گئی، وہ لوگ آگے پیچھے بھی ہو گئے، اور بعد میں جا کر یاد آیا کہ بھئی یہ تو نماز کا معاملہ کچھ اور تھا، یہ نماز میں غلطی ہو گئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جانے کے بعد بھی وہ کسی اور جگہ 2 رکعتیں یہاں پڑھے اور 2 وہاں پڑھے اور اس کے بعد سجدہ صاف کر لے، ایسا نہیں ہو، اسی جگہ موجود نماز سے متعلق کی گفتگو ہوئی اسی کے اوپر پھر بنا کر سکتے۔ اگر یہ نہیں ہوا اور لوگ چلے گئے تو پھر مکمل نماز دہرانی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ذوالیدین کہا، ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن چونکہ ان کا ہاتھ تھوڑے لمبے تھے تو ہاتھوں والا، ذوالیدین کہتے ہیں ہاتھوں والا، تو جس طرح کسی کا قد لمبا ہوتا ہے اس کو پیار سے بسا اوقات اس نسبت سے بلا لیا جاتا ہے، وہ نام جو پیار سے رکھے جائیں اور پکارے جانے پر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اس پر خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، تو وہ نام بلائے جا سکتے۔ لیکن اگر بلائے جانے والا اس پر خفا ہو اور وہ کوئی عیب جوئی کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر اڑانے کے لیے ہو تو وہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے القابات اور برے ناموں سے پکارنا اس سے منع فرما دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پیار سے ذوالیدین رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کو یعنی پسند کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آخری مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت پڑھائیں، سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے۔ پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ سہو، جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے دوسری رکعت کی تشہد نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ تو یہ دونوں طریقے حدیث میں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض علماء نے اس میں پھر تھوڑی تفصیل بھی کی ہے کہ نماز کے ارکان میں سے کوئی یعنی واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر سلام سے پہلے 2 سجدے، اور اگر ارکان میں سے کوئی ارکان رہ جائیں یا رکعت ہی رہ جائے تو پھر سلام کے بعد 2 سجدے۔ بہرحال یہ تفصیلی معاملہ ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن اس میں دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ سلام سے پہلے اگر بندہ 2 سجدے کر لے اور پھر سلام پھیرے یہ بھی درست ہے، اور اگر سلام پھیر لے تو بعد میں 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر لے یہ بھی درست ہے۔ تو اللہ رب العزت نماز میں ہمیں درست توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک اور گزارش، بعض لوگ اگر امام بھول جائے تو بعد میں پیچھے جا کر اس کی عیب جوئی کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی مولوی صاحب نے توجہ ہی کوئی نہیں کی، آج ان کا دھیان ہی کہیں اور تھا، فلاں تھا، ایسے تھا ویسے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھول سکتے ہیں اور صحابہ کرام ان کو یاد کرائیں تو آپ کو یاد آ سکتا، تو پھر اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے اور تمام تر توجہ کے باوجود بھی بھول جاتا ہے، اس لیے یہ کوئی عیب جوئی کی بات نہیں ہے کہ بندہ انگلی اٹھانا شروع کر دے اور اس قسم کی باتیں شروع کر دے۔ ہمیں دوسروں کی غلطی بہت نظر آتی ہے اور اپنی توجہ بے شک نماز میں بالکل پتہ بھی نہ ہو کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا تو اس کی طرف جانب توجہ نہیں ہوتی۔ اکثر
دیکھا گیا اگر کبھی کسی سے پوچھ بھی لے نا کہ امام صاحب نے آج تلاوت کیا کی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا تلاوت کیا، حالانکہ یعنی عام صورتیں بھی پڑھی ہوں، معروف صورتیں بھی پڑھی ہوں تو یاد نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کیا تلاوت. اس لیے کسی امام کے بھول جانے پر عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بندہ بھول سکتا ہے اور اس کا مداوع کیسے ہوگا، شریعت نے یہ بتایا ہے. جی جی اس میں آگے روایت آئے گی، اس میں تفصیل آئے گی کہ وہ روایت کیوں کمزور ہے اور اس پر کیوں نہیں عمل کیا جا سکتا. جی جی ہاں، اگر کوئی بندہ نماز میں کچھ بھول گیا اور اس کو یہ تھا کہ میں سجدہ صاف کروں گا، لیکن سجدہ صاف بھول گیا، پھر نماز ختم کر لی، اب کسی نے اس کو یاد کرایا کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی، سجدہ صاف نہیں کیا، تو وہی بڑا مسئلہ ہے. بیٹھے بیٹھے وہیں پر یاد آ جائے ابھی اتنی ہی بات ہوئی ہے کہ جی سجدہ صاف نہیں کیا آپ نے، تو سجدہ صاف کر لے انشاءاللہ کافی ہے. لیکن اٹھ کر چلا گیا اور اس نے سجدہ صاف نہیں کیا، بعد میں خیال آیا کہ جی میں نے سجدہ صاف نہیں کیا، مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی، تو پھر اس پر نماز دہرانی.